ہم مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا جو ہے نا وہ ہر عمل کرنے کا مقصد اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ تو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایسے اعمال کریں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہوں۔ تو ایک حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او قصر، کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو کہ ہمیشہ کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن اس کے اندر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ کہ جو عمل بھی انسان شروع کر رہا ہے تو اس عمل کو وہ ہمیشہ کرے، ایسا نہیں کہ ایک دن کر کے چھوڑ دے، 2 دن کرے چھوڑ دے، بلکہ جو بھی عمل اس نے شروع کیا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ لگاتار کرتا رہے۔ فرض نمازیں ہیں، فرائض ہیں، وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، ان کے علاوہ کچھ نوافل ہیں، کوئی سنن ہیں، اور کچھ ذکر اذکار ہیں، تلاوت کلام مجید ہے۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہیں وہ اعمال جو ہے نا بندے کو ہمیشہ کرنے چاہیے، ان کے اندر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے، چاہے بندہ تھوڑا کرے۔ بے شک روزانہ بندہ 1 پارہ پڑھے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھے۔ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتا، آدھا پارہ پڑھ لے، 5 رکوع پڑھ لے، 1 رکوع پڑھ لے، 1 ورقہ پڑھ لے، 1 آیت پڑھ لے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ اس عمل کو جاری رکھے۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک دن کرے پھر چھوڑ دے، پھر دوسرے دن کرے پھر چھوڑ دے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن بندہ بہت زیادہ عبادت کر دے اور دوسرے دن بالکل ہی چھوڑ دے۔ اس لیے شریعت جو ہے نا اعتدال کا حکم دیتی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اعتدال کے اندر تھوڑا تھوڑا کرو، لیکن بے شک روزانہ کی بنیاد پہ کرو۔ تو اس لیے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل او کثر، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو کہ ہمیشہ کیے جائیں، وان قل او کثر، چاہے وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ بہت زیادہ ہوں، بلکہ یہ معنی رکھتی ہے کہ اس کے اندر آپ کا اخلاص کتنا ہے اور آپ اس کے اندر باقاعدگی کتنی کر رہے ہیں، ہمیشہ کتنی اختیار کر رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اعمال بھی ہوں گے، اور آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ ایک ترتیب بھی چلے گی، تو آپ کی زندگی کے اندر بہت سارا انقلاب، بہت ساری تبدیلیاں، اس کی برکات آئیں گی۔